معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 3 بڑے بڑے معجزات جن کا ذکر قرآن میں آیا ان میں سے ایک ہے جی۔ سب سے بڑا معجزہ جو قرآن میں ذکر ہوا وہ قرآن حکیم خود ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ختم نبوت کی برکت سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لے لی۔ اور قرآن حکیم کا معجزہ ہونا یہ سورۃ العنکبوت میں ذکر ہوا کہ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے اور نہ آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ذکر ہے کہ یہ کافر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی آیات روزانہ صبح و شام ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ صحیح۔ دوسرا بڑا معجزہ جو قرآن میں آیا وہ شق القمر والا واقعہ ہے۔ جی۔ سورۃ القمر کے سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور تیسرا جو معجزہ ہے جو قرآن حکیم میں رپورٹ ہوا وہ الاسراء والمعراج کا معجزہ ہے۔ صحیح۔ بیسیکلی یہ پبلک میں جو ٹرم مشہور ہو گئی وہ تو شب معراج والی تھی۔ جی۔ یہ 2 حصے ہیں، الاسراء والمعراج۔ الاسراء رات کے سفر کو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کا سفر مبارک بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا۔ صحیح۔ اور دوسرا حصہ اس کا المعراج ہے جو آسمانوں کا سفر تھا بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک۔ صحیح۔ یہ 2 چیزیں مل کر ایک معجزہ ہے الاسراء والمعراج۔ الاسراء کا ذکر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہے، سبحان الذی، ہاں جی، اسی وجہ سے الاسراء اسی کو کہا جاتا ہے جی۔ اس سورت کے 2 نام ہیں۔ اور جو معراج والا سفر ہے اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم کے اندر ہے۔ صحیح۔ تو یہ معجزہ ملا کر الاسراء والمعراج ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے اور کسی پیغمبر کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ نمبر 2، قرآن حکیم میں اس کا آنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ باقی نبی علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں وہ ہم احادیث سے ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ وہ 3 بڑے معجزات یعنی قرآن حکیم اور اس کے بعد شق القمر والا واقعہ اور تیسرا یہ معراج شریف کا وہ واقعہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوا۔ اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک آپ سمجھ لیں آپ کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی مکی دور کے اینڈ کے اوپر جا کے، جب نبی علیہ السلام کی 13 سال کی جو محنت ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریکریشنل ٹرپ کروایا گیا اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کافی ساری نشانیاں دکھائیں۔ تو مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت اہمیت کی چیز ہے، نبی علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے۔ صحیح۔ الاسراء والمعراج والا جو واقعہ ہے جو ہم ایک معجزے کے طور پر پروڈیوس کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اگر وہ صرف خواب والا معاملہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں کوئی آر نہ ہوتی۔ صحیح۔ انہوں نے جو انکار کیا خواب میں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے خواب میں تو جو مرضی آپ دیکھتے رہے، لیکن یہ بیداری میں واقعہ تھا اور اس کا معجزہ ہونا اس اعتبار سے ایکسٹراڈنری ہونا اسی وجہ سے ہے کہ یہ سب کچھ بیداری میں ہوا۔ البتہ اس کا موڈ برزخی ہے، کوئی اسے آبزرو نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہ میں اس رات یروشلم میں ہوتا تو میں انبیاء کرام کو دیکھ لیتا، بھئی وہ اندر بھی موجود ہوتا نہ دیکھ سکتا، صحیح، کیونکہ یہ برزخی موڈ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو صحیح مسلم میں آیا کہ میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ وہ چیز دکھائی ہے، وہ عام بندہ اسے آبزرو نہیں کر سکتا، ایک برزخی موڈ ہے، ان سین پیریڈ ہے۔ ہمارے پاس ذخیرے احادیث میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں کوئی یہ ثابت کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی معراج کا بھی آخری مقام یہی تھا۔ صحیح۔ بخاری میں اتنا ملتا ہے کہ میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی سدرۃ المنتہا کے اوپر۔ رسول اللہ کی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس میں دیدار شامل نہیں ہے، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ ملاقات وہ بھی اینڈ پوائنٹ جو ہے سدرۃ المنتہا ہے۔ اچھا، اب اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پھر یہ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ جی۔ تو وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم اپنے بندے خاص کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ سورۃ الاسراء کے سٹارٹ میں وہ نشانیاں کہاں سے سٹارٹ ہوئیں؟ وہ سنن نسائی میں حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں کہ نبی علیہ السلام جب بیت اللہ شریف سے نکلے ہیں اس براق پہ تو سب سے پہلے آپ کو لے جایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے اوپر، وہ آپ کو زیارت کروائی گئی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کو مدینہ شریف دکھایا گیا اور کہا گیا یہ طیبہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کا ہجرت کے بعد مسکن بنے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے،
یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے ہوا ہے، کیونکہ حضور کو بتایا گیا آپ نے الٹیمیٹلی یہاں آنا ہے۔ پھر آپ کو کوہ طور جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات تھی وہ دکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو بیت اللحم میں لے جایا گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی یروشلم کے اندر، اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پہ یروشلم میں صحیح مسلم میں آتا ہے انبیاء کرام کی امامت فرمائی بیت المقدس کے اندر، اور وہ وعدے کی تکمیل ہوئی جو سورہ آل عمران میں تھا کہ اگر میں تمہیں نبوت دوں، تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا تھا، اور پھر تمہاری موجودگی میں اگر کوئی اور پیغمبر آ جائے، جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تصدیق کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو نبی علیہ السلام کے کیس میں تو تمام انبیاء نے تصدیق کی اور وہ وعدہ پورا ہوا، وہ برزخی معاملہ ہوا، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع کیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی امامت کی اور حضرت جبرائیل نے آپ کو آگے کیا، یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے اپنی سواری ایک چٹان کے ساتھ باندھی تھی وہاں پہ، اسی کے اوپر ڈوم آف دا راک ابھی بنا ہوا ہے یروشلم میں، جو گولڈن ڈوم ہے نا وہ اس پتھر کے اوپر ہے جہاں سے نبی علیہ السلام آسمانوں کے سفر پہ گئے۔ آسمانوں کے سفر میں آپ نے ساتوں آسمان، پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بخاری مسلم میں آتا ہے، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کے ساتھ، تیسرے آسمان کے اوپر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور چوتھے کے اوپر ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، یہ سارے منظر آپ کو دکھائے گئے، آپ کے ایمان کو اس ایپیکس کے اوپر لے کے جانا تھا۔ اور آپ کا جو الٹیمیٹ جو مقام تھا نا وہ تھا سدرۃ المنتہا، وہیں پر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے، صحیح مسلم میں آتا ہے، 5 نمازوں کا تحفہ، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، وہ اس دنیا پہ نازل نہیں ہوئی ہیں، وہ آسمانوں میں نازل ہوئی ہیں، اور تیسرا آپ کا جو امتی بھی شرک نہیں کرے گا اس کی الٹیمیٹ مغفرت کی بشارت ہے، یعنی چاہے وہ گناہوں کا عذاب بھوگتے، شفاعت ہو، الٹیمیٹلی اس نے بخشا جانا ہے جس نے دنیا میں شرک نہ کیا ہو۔ یہ 3 تحفے آپ کو ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، مجھے ایکسپیرینس ہے یہ لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے آپ کم کروائیں، اور پھر یوں 5 کر کے کم ہوئی اور الٹیمیٹلی 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہ بھی راضی نہیں تھے، انہوں نے کہا آپ پھر واپس جائیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے حیا آتی ہے اس کے بعد، امت کو حیا نہیں آتی، 5 چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو انہوں نے اتنا اپنے لیے ایک آزمائش سمجھ لیا ہے کہ 5 نمازیں جو ہے نا ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں۔ تو پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہمارا قول بھی نہیں بدلے گا، نمازیں 5 ہوں گی لیکن ایک نیکی 10 کے برابر ہے، جو قرآن میں آیا سورۃ الانعام کے اندر، یہ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہوگا۔ یعنی اللہ کا قول بھی اپنی جگہ موجود ہے، نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نوازش فرمائی اور نوازش آپ کے ذریعے پوری امت کے اوپر ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ شکریہ موسیٰ علیہ السلام۔ صحیح۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات والا معاملہ ہے، اس میں 3 ورژن موجود ہیں اس وقت امت کے اندر، میں وہ تینوں بتا دیتا ہوں۔ بخاری مسلم میں ایک ورژن تو ہے عبداللہ ابن مسعود کا، وہ تو کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قاب قوسین او ادنی والی جو آیت ہے یہ جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ کی ملاقات ہوئی ہے، یہ ان کا اپنا ورژن ہے۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے اس کو مرفوعاً بیان نہیں کیا، اپنا موقف موقوفاً روایت۔ ہاں جی۔ اچھا، دوسرا ورژن جو ہے وہ ہے حضرت ابن عباس کا، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، یہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو 2 دفعہ دیکھا دل کی آنکھوں سے۔ وہ ان آنکھوں کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ سورۃ الانعام میں آیا نا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، اب دل کی آنکھوں سے دیکھنا وہ کیا ہے، وہ کیا چیز دیکھی، اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ بھی صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری کی حدیث ہے۔ ایک تابعی کہتا ہے کہ یا حضرت کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تو میں حضور سے پوچھتا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں یہ بات تو میں پہلے پوچھ چکا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام سے جب میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو ایک نور ہے اور حجاب میں ہے۔ اچھا، پھر یہ امام مسلم بڑی ترتیب سے احادیث لے کے ہیں، سٹارٹ ہی میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اسے بیان کیا۔ پھر آگے چل کے ابو سعید خدری کی حدیث آئی ہے کہ اللہ کا جو نور ہے اس کے اوپر جو حجاب ہے وہ بھی نور ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے میں نے نور دیکھا، یعنی وہ جو حجاب ہے نا وہ دیکھا،
اور الفاظ ہیں کہ اگر وہ نور کا حجاب ہٹ جائے تو کوئی مخلوق اس کی طاقت نہیں رکھتی کہ اسے دیکھ سکے. اب تیسرا ورژن جو ہے وہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کا ہے جو بخاری مسلم میں ہے. وہ تو کیٹاگوریکل ڈینائی کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو خود نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس چیز کا انکار کیا ہے جو دیدار الہی والا معاملہ ہے, اور کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو میں نے دیکھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا. تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سورۃ الانعام میں آیا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے. اچھا, ان ساری چیزوں کو جمع کر کے جو آپٹیمل ورژن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ تو ثابت نہیں ہے جی. اچھا, اب دل کی آنکھوں سے مراد کیا خواب کی کیفیت ہے یا کوئی اور کیفیت ہے؟ تو جامع ترمذی میں ملتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں احسن صورت میں دیکھا. اور پھر نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک دعا کی جو رپورٹ ہوئی ہے, اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. یہ لمبی دعا ہے, یہ مسند احمد میں بھی رپورٹ ہوئی ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. تو خواب میں دیکھنے کے اوپر تو یعنی اتفاق ہے, دل کی آنکھیں کہہ لیں, خواب کہہ لیں. اب جو آخری چیز ہے نا, وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر شب معراج نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام کے لیے اب جنت میں کوئی اٹریکشن باقی نہیں ہے, کیونکہ کائنات کی الٹیمیٹ حقیقت انہوں نے دیکھ لی ہے. صحیح. تو یہ انہوں نے اجتہاد کیا اور یہ بڑا فٹ ان بیٹھتا ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے لیے قیامت کے دن جنت بھی آپ نے دیکھ لی, سب کچھ دیکھ لیا جی. نبی علیہ السلام کے لیے قیامت کے دن کیا تحفہ ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے. اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق جسے چاہے گا دیدار عطا کرے گا. میں اہل سنت کے موقف کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. قرآن پاک کی جو آیات ہیں اسے سپورٹیو ہیں کہ جو کفار ہیں وہ اپنے رب سے قیامت کے دن اوٹ میں کر دیے جائیں گے. تو اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو زیارت کروائی جائے گی. بخاری مسلم میں تو کئی احادیث ہیں, نبی علیہ السلام نے باقاعدہ مثال دی کہ یہ 14ویں رات کے چاند کو تم دیکھ رہے ہو کتنا واضح ہوتا ہے, اس طرح تم اپنے رب کو جنت میں دیکھو گے. اچھا, اب کیا اللہ تبارک و تعالی جو اپنی ذات میں جو ہے اسی اعتبار سے وہ تو مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی, لیکن وہ اپنی تجلی کسی طریقے سے اپنی مخلوق کو دکھانا چاہے تو جی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہوئی ہے, اگرچہ وہ انڈائریکٹ ہوئی تھی, وہ بے ہوش ہو گئے تھے جی. لیکن انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کو سلام ہے ہماری طرف سے. ایک تو انہوں نے ہماری نمازیں کام کرائی, دوسرا ان کے لیے بشارت یہ کہ ہمارے نبی نے ہمیں جو خبر دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دیدار کی تمنا جو ہے نا جنت میں اللہ تعالیٰ پوری کرے.